الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طواف کی جو رخصتیں ہیں، دیکھیں سواری پر طواف کر سکتے ہیں آپ، اسی طرح بقدر ضرورت بات کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جائے تو جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے ہی آپ کریں، مکمل کریں۔ اسی طرح گنتی میں اگر آپ کو تردد ہو تو کم تعداد کو شمار کر لیں۔ نماز وقت ہو جائے تو پھر آپ طواف روک دینا چاہیے، نماز کے بعد پھر آپ مکمل کریں۔ اگر عورت ناپاک ہو تو پھر وہ جب پاک ہو تو جو ہے نا پھر وہ طواف کرے، جو ہے نا۔ دوسرا مسئلہ، زمزم جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ مقصد پورا ہوگا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور بے شک یہ مبارک پانی اور مکمل غذا ہے، بیماری کے لیے شفا ہے، تو جس مقصد کے لیے بھی پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح کی سنتے ہیں حجر اسود کا استعلام کریں صحیح میں جاتے وقت، شروع کرنے سے پہلے صفا مروہ کی، صفا و مروہ پر دعا کریں، یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو جگہ دوڑنے والی ہے وہاں پہ آپ دوڑنا، مردوں کے لیے دوڑنا چاہیے وہاں پہ درمیان میں۔ صحیح کی رخصتیں ہیں، سواری پر بھی صحیح کر سکتے ہیں، بقدر ضرورت بات کر سکتے ہیں، صحیح میں وضو ہونا افضل ہے۔ گنتی میں تردد ہو تو صحیح میں کم کو شمار کریں۔ نماز کے وقت ہو جائے تو صحیح روک دیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر عورت ناپاک ہو تو بھی اس میں بعض کہتے ہیں ویسے ہی کر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ بھی مسجد میں حصہ آ گیا رک جائے، تو اس میں یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح صفا مروہ کی صحیح جو ہے نا وہ جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے حلق یا قصر کرنا ہوتا ہے، یا آپ ٹینڈ کرائیں یا چھوٹے کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور صفا مروہ کا چکر جو اس طرح شمار کریں، مروہ سے صفا تک ایک، صفا سے مروہ دوسرا چکر شمار ہو جائے گا، آخری چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہو جائے گا۔ حلق یا قصر پھر کرائیں، مرد حضرات حلق یا قصر، خواتین انگلی کے برابر نا بال کاٹ لیں، تو یہ مسئلہ۔ اسی طرح مباحت احرام، یعنی جو آپ کر سکتے ہیں کام احرام میں بھی، وہ سمجھ لیں گھڑی پہن سکتے ہیں، گھڑی کا پہننا، ہینڈ فون کا استعمال کرنا، گاڑیوں میں سوار ہونا کوئی مسئلہ نہیں، چشمہ پہن سکتے ہیں، مرہم پٹی باندھنا ضرورت پڑ گئی ہے، بیلٹ باندھنا، بیلٹ باندھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چپل پہننا ٹخنوں سے نیچے ہو، کوئی بھی پہن سکتے ہیں ٹخنوں سے نیچے ہو، نہانا، احرام بدلنا، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہا بھی سکتا ہے احرام کی حالت میں، احرام بدلنا یہ بھی ممکن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انگوٹھی پہننا، چھتری استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں جائز ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ممنوعات احرام، بال یا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، سر ڈانپنا، اسی طرح سلا ہوا لباس پہننا، جوتا موزے پہننا ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک اوپر تک، یہ غلط ہے۔ نکاح کرنا، منگنی کرنا، عورتوں کا دستانے پہننا، نقاب پہننا اور مباشرات، یہ ساری ممنوعات احرام ہیں، تو اس لیے ان سے بھی بچنا ہے آپ نے احرام کی حالت میں۔ حالت احرام میں غلطی کا کفارہ یہی ہے کہ 3 روزے رکھیں، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، یہ دم بکرا، یہ حالت احرام میں اگر غلطی ہو جائے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ باقی پھر حلق کے بعد آپ احرام کھول دیں، عام لباس آپ پہن سکتے ہیں، اور بعد جماعت نماز کا اہتمام کریں، تسبیح، تحلیل، تکبیرات اور دعائیں میں مشغول رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ آپ پڑھیں، اور آپ کا عمرہ مکمل ہے، ظاہری بات ہے، صحیح کے بعد صفا مروہ کی صحیح بات۔ اسی طرح عمرے میں ہونے والی غلطیاں، احرام کی 2 رکعت نمازیں جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں، مطلب کہ احرام کی جو 2 رکعت نمازیں ہوتی ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی برحال ثابت نہیں ہے، غلطی ہے۔ میقات سے قبل نیت اور تلبیہ، میقات سے قبل ہی، یہ میقات پہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح طواف اور سعی کے ہر چکر میں من گڑت دعائیں کا اہتمام، یہ غلطی ہے۔ خواتین کے دستانے اور نقاب پہننا غلطی ہے۔ نماز میں اجتباء کی حالت میں نماز پڑھنا، دیکھیں یہ بھی غلطی ہے مردوں کی، اجتباء صرف طواف کے اندر ہے، کندھا ننگا کرنا۔ خواتین کا حجر اسود کے استلام کے لیے مردوں سے مل جانا، مردوں میں جانا، یعنی کہ مردوں میں جا کے دکم دکا جا کے حجر اسود کا بوسہ لینا، یہ خواتین کی غلطی ہے، حجر اسود کا جو بوسہ لیتی ہیں استلام کے لیے۔
تو اسی طرح حجر اسود کے علاوہ دیگر مقامات کو بوسہ دینا یہ بھی غلطی ہے حاجیوں کی۔ حجر اسود کو دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ بھی غلطی ہے۔ صحیح میں بڑی خواتین کا دوڑنا صحیح میں یہ نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عمرے میں ہونے والی غلطی ہیں۔ مسجد حرم میں دیکھیں جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے مسجد حرم میں۔ تو نفلی طواف کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ وہاں پہ، جب اب عمرہ کمپلیٹ ہو جائے وہاں پہ نفلی طواف میں احرام کی شرط نہیں ہے، صفا مروہ کی صحیح نہیں ہے، آپ کہیں پہ بھی۔ اور ایک چیز وہاں پہ اور ہے کہ جو انہوں نے رول بنایا ہوتا ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہو، جس نے عمرہ کرنا ہے وہی قریب جائے، تو وہاں پہ بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے ایام حج، ذی الحج کے 6 دن یعنی کہ 8، 9 یوم عرفہ، ایام حج کے 11، 12، 13، 10 ذی الحج۔ دیکھیں ذی الحج، ایام ذی الحج کے 6 دن ہیں، 6 دن ہوتے ہیں حج کے، اور اس میں ہم مزید وضاحت نہ دیکھتے ہیں آگے۔